اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع مبارک کا آغاز ہوتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ۔ اب یہاں پر نماز قصر کی وضاحت کے لیے یہاں پر جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو۔ قصر سے مراد یہ ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت ادا کرنا، یعنی کہ کم کر دینا، اس میں کمی کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان مبارک سے حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خوف میں نماز 1 رکعت ہوتی ہے، حضر میں 4 رکعت، سفر میں 2 رکعت اور خوف میں 1 رکعت ہے۔ اور اب قصر کی فضیلت کے بارے میں اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تمام سفروں میں قصر کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قصر بندوں کے لیے وسعت، رخصت اور رحمت کا دروازہ ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم میں طاقت ہے، ہم پوری نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کو ہم قبول کریں اور اس کو ایسے ہی ادا کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس نماز کو ادا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جب زمین کا سفر کرو تو اپنی نماز کو قصر کر لو۔ اب اگلی بات نماز خوف کی بات کی جا رہی ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ بات عرب کے ماحول کے لحاظ سے کہی گئی ہے جو دارالحرب بنا ہوا تھا، یعنی کہ جنگ والا میدان، جنگ کا علاقہ بنا ہوا تھا اور کوئی علاقہ خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے حکم دیا گیا کہ خوف کی حالت میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر تم وہاں پر موجود ہو اور پھر بھی اگر تم خوف کی حالت میں ہو، خوف کے علاقے میں ہو، تو وہاں پر بھی تم اپنی نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کا سفر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہ تھا، آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے، آپ نے وہاں پر بھی اپنی نمازیں ہمیشہ قصر ہی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کافر ان کے کھلے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات، کیا قصر کرنا واجب ہے؟ قصر اس کے لیے واجب ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے، خواہ اس کا سفر کتنا ہی کم ہو، جتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے وہاں قصر پڑھ لی جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ قصر کرنا واجب ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بات کہ کتنے سفر میں قصر کی جائے گی۔ قصر نماز کی ابتدا شہری عبادت کے ختم ہونے کے بعد کی جائے گی۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کوفہ سے سفر کے ارادے سے نکلے تو نماز قصر کرنی انہوں نے شروع کر دی جب ابھی کوفے کے مکانات دکھائی دے رہے تھے، اور پھر واپسی کے وقت بھی جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ کوفہ سامنے ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم شہر میں داخل نہ ہو جائیں نماز پوری نہیں پڑھیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 میل یا پھر 3 میل یا پھر 3 فرسخ یعنی کہ 9 میل سفر کرتے تو نماز قصر ادا کرتے۔ میل یا فرسخ کا شک جو ہے وہ یحییٰ جو ہے ان کو ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 3 میل یا 9 میل کا جو ہے اس سے معاملہ جو ہے وہ اس میں ان کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا درست ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 48 میل پر نماز جو ہے وہ قصر ہوتی ہے اور روزہ بھی ترک وہ فرما دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس 48 میل پر قصر کرتے اور وہ روزہ بھی ترک فرما دیتے، کیونکہ سفر کی حالت میں روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور کتنے دن تک قصر نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ 4 دن تک نماز قصر پڑھی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران ایک ہی جگہ 19 دن قیام فرمایا تو نماز قصر نماز ادا فرمائی، لہٰذا جب ہم 19 دن ٹھہرتے ہیں تو قصر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جب 19 دن سے زیادہ قیام ہوتا ہے تو پھر نماز پوری ادا کرتے ہیں۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1080 میں یہ حدیث درج ہے، یعنی کہ 19 دن آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نے 20 دن ٹھہرنا ہے تو 20 دن اگر آپ نے ٹھہرنا ہے تو پھر آپ نماز پوری ادا کریں گے۔ لیکن ایک اور بات کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ نے کتنے دن ٹھہرنا ہے، آپ کا ارادہ کم دنوں کا تھا لیکن آپ کا دن زیادہ مزید بڑھتے گئے تو پھر بھی آپ نماز قصر ہی ادا کریں گے۔ اگر انسان 4 دن کسی شہر میں تردد کی حالت میں ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا کہ تردد کی حالت میں انسان مقیم نہیں بلکہ مسافر ہی ہوتا ہے، اس لیے بھی انسان قصر ہی نماز ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ مسافر جب تک اقامت کی نیت نہ کر لے قصر کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی برس وہاں پر ٹھہرتا رہے۔ یعنی آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر کتنا عرصہ ٹھہرنا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ وہاں پہ سٹے کرنا ہے، تو پھر آپ وہاں پر قصر ہی نماز ادا کریں گے، چاہے اس کو کئی سال بھی گزر جائیں تو تب بھی آپ اس کی نماز جو ہے وہ قصر ہی پڑھیں گے۔ اب قصر نمازوں کی رکعتیں کیا ہیں؟ فجر کے اندر پوری نماز ہوتی ہے جس میں 2 سنت اور 2 فرض ہیں، ظہر کے اندر صرف 2 فرض ہیں، عصر کے اندر 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، اور عشاء کے 2 فرض، اور وطر بھی قصر میں شامل ہوتے ہیں۔ وطر آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ نماز خوف کی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں نماز خوف کا ذکر کیا گیا ہے، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں۔ حالت جنگ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہیں تو آپ نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، ایک جماعت صف باندھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو جائے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ اسلحہ پکڑ کر ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے، صف باندھ کر دوسری جماعت۔ اور جو پیچھے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ ایک رکعت پوری کمپلیٹ کریں، سجدہ کر لیں، اور سجدہ کرنے کے بعد وہ اپنا سجدہ جب مکمل کریں، سر اٹھائیں، تو پھر وہ اپنا اسلحہ اٹھا کر پیچھے ان لوگوں کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جنہوں نے اسلحہ پکڑا ہوا ہے، اور وہ جو اسلحے پکڑ کے کھڑے ہیں وہ آ کے نماز کو جوائن کر لیں۔ ایک رکعت انہوں نے پڑھی اور ایک رکعت انہوں نے پڑھی، یعنی کہ دونوں نے ایک ایک رکعت پڑھی، لیکن جنہوں نے امامت کی انہوں نے 2 رکعت پوری پڑھی۔ تو نماز خوف جو ہوتی ہے اس میں در حقیقت ایک رکعت ہوتی ہے، 2 رکعتیں پوری نہیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم حدیث سے اس کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو عیاش کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام اسفان میں تھے، اس وقت مشرکوں کے سردار خالد بن ولید تھے۔ ہم نے ظہر پڑھی تو مشرکین کہنے لگے ہم سے چوک ہو گئی، ہم غفلت کا شکار ہو گئے، کاش ہم نے دوران نماز ان پر حملہ کر دیا ہوتا۔ تو چنانچہ ظہر اور عصر کے درمیان قصر کی آیات نازل ہوئیں، یہ اس وقت جنگ کے میدان میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوئے، مشرکین آپ کے سامنے کھڑے تھے، لوگوں نے آپ کے پیچھے ایک صف بنائی اور اس صف کے پیچھے ایک دوسری صف بنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ بیک وقت رکوع کیا، لیکن سجدہ آپ نے صرف ایک صف کے لوگوں نے آپ کے صرف ایک صف کے لوگوں نے کیا جو آپ سے قریب تر تھے، اور باقی جو پچھلی والی صف تھی جو پیچھے کھڑی تھی وہ لوگ نگرانی کرنے کے لیے کھڑے رہے، وہ نگرانی کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو باقی دوسرے لوگوں نے بھی وہ جو ان کے پیچھے تھے سجدے کیے، پھر قریب والی صف پیچھے ہٹ کر دوسری صف کی جگہ پر چل گئی، مطلب فرسٹ والے سیکنڈ رو میں چلے گئے، اور دوسری صف والے آگے بڑھ کر پہلی صف کی جگہ پر آ گئے، فرنٹ پہ آ گئے، سیکنڈ والے فرنٹ پہ آ گئے۔ پھر جب سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا، اس کے بعد سجدہ صرف آپ اور آپ کے قریب والی صف جو آپ کے پیچھے بالکل کھڑی تھی انہوں نے کیا، اور بقیہ تمام لوگ کھڑے نگرانی کرتے رہے، جو سیکنڈ پہ چلے گئے تھے وہ کھڑے ہو کر نگرانی کرتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریب والی صف کے لوگ بیٹھ گئے تو بقیہ دوسروں نے سجدہ کیا، پھر سب ایک ساتھ بیٹھے اور ایک ساتھ سلام پھیرا۔ آپ نے عثمان میں اس طرح نماز پڑھی اور بنی سلیم سے جنگ کے روز بھی اسی طرح نماز پڑھی۔ یہ طریقہ ہے صلاۃ خوف پڑھنے کا۔
आई होप सो कि ये सलात खौफ पढ़ने आप लोगों ने जरूर देखी होगी। अभी फलस्तीन में इस तरह की नमाजें अब कायम हुई हैं, लेकिन जब हम पहली दफा इसको पढ़ रहे थे तो उस वक्त सोचते थे कि अब तो ऐसी कोई जंगें होती नहीं है कि फेस टू फेस जंगें हों, और इस तरह की जंग में अब ऐसी कौन सी इमामत होती है। लेकिन अब हमने ये सारी जंगें और इस तरह का इमामत और इस तरह की नमाजें देखी हैं पैलेस्टाइन के अंदर। इस तरह से मुजाहिदीन खड़े होकर उन्होंने ऐसी नमाजें पढ़ी हैं। अगले हिस्से में देखते हैं इसी आयत के कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वद्दा वद्दल्लदीन कफरू वद्दल्लदीन कफरू कफरू लौ तगफुलूना। वो लोग चाहते हैं कि जिन्होंने कुफ्र किया कि काश तुम अपने असलहे और अपने सामान से गाफिल हो जाओ, तो वो तुम पर एक ही बार टूट पड़े और तुम्हें वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें। तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये एहतियात मुसलमानों को बताई है कि वो इस तरह से अपने असलहे को पकड़ के रखें और इस तरह से वो नमाज को अदा करें। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि और तुम पर कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें बारिश की तकलीफ हो या अगर तुम बीमार हो तो अपना असलहा उतार कर रख दो और अपने बचाव का सामान पकड़े रखो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये आयत का अगले हिस्से में ये फरमा दिया कि अगर बारिश है तो तुम उस सूरत में अदरवाइज असले को हर वक्त पकड़ के रखना है, असले को उतारना नहीं है। वाह वाखुजू हिज्रकुम, अपने बचाव का सामान पकड़े रखो। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अअद्दा लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, रुस्वा कुन अजाब, उनको रुस्वा करने का अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ताला ने जंग खौफ के अंदर भी खौफ के अंदर भी, जंग की हालत में भी इंसान